إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حضران گرامی، آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس کے لیے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. پروردگار عالم ان آیات میں، جن کا ترجمہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کہ اپنی ملکیت اور اقتدار کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور انسان کو اپنی اوقات بھی یاد دلاتا تھا. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا، وضاحت کروں گا اس کی، کہ انسان کو اس کی اپنی اوقات انسان کو کیسے یاد دلائی گئی، جبکہ ترجمہ تو اسی انداز سے ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا اقتدار ہے، ہر طرح کا ملک ہے، ہر طرح کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس پروردگار نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، انسانوں کو پہچانا جا سکے، آزمایا جا سکے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اور اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی نشانیاں وضاحت کی ہیں. میں ان آیات کی طرف نہیں جا رہا، مختصر گفتگو ہے انہی آیات پر انشاءاللہ مبنی رہے گی. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد. انسان نے دنیا میں جو زندگی گزارنا شروع کی، پروردگار عالم نے اس انسان کے استعمال کے لیے ہر چیز کو ہی مسخر کر کے رکھا. اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں نظر آیا، کل شیء لک حلال، سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. حتی تعلم انہ حرام، جب تک تمہیں حرمت کا نہ کہا جائے اس وقت تک حلال ہے. بس دنیا میں جو کچھ ہے انسان کے لیے حلال ہے استعمال کرنا. جو کچھ پروردگار نے خلق کیا، حتیٰ دوسری مخلوقات جو جاندار تھیں، ان جاندار مخلوقات کے اندر بھی، جن میں پرندے بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، چوپائے بھی آتے ہیں، ان تمام مخلوقات تک کو بھی پروردگار عالم نے انسان کے لیے اس اعتبار سے آمادہ کیا کہ ان میں بھی حلال جانوروں کی ایک تشخیص رکھی اور انسان سے کہا تم انہیں بھی کاٹ کے کھاؤ،
ان کے بھی گوشت سے استفادہ کرو، تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ بس پروردگار عالم نے جتنا کچھ انسان کے لیے سجایا ہے پوری دنیا کا، جتنا بھی سبزہ تھا، جتنی خدا نے یہ رعنائیاں پیدا کی، جانوروں کو حلال کیا، پرندوں کو حلال کیا، یہی پرندے یہی جانور ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جو وافر مقدار میں انسان استعمال کرتا ہے، انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت امیر کبیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت زیادہ مطمئن کرنے کے لیے بعض غذاؤں کو، بعض طیور کو، پرندوں کے، بعض مثال کے طور پہ ہرن جیسے گوشت کو کھاتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے ہرن کا گوشت کھایا۔ یہ ہے انسان کہ جس نے مسلسل خدا کی نعمتوں کو استعمال کیا اور خدا نے حلال بھی کیا تھا۔ بس پروردگار عالم نے انسان کے لیے تو تمام چیزوں کو حلال کیا، جو پروردگار عالم نے حرمت کی فہرست میں لگایا اس کے علاوہ کا سب حلال، بس باقی رہ گیا انسان۔ اب یہ انسان جو سب استعمال کر رہا، اسے بھی تو کسی چیز کے لیے بنایا، اسے بھی تو کسی کام کے لیے آگے بڑھایا، اسے پروردگار عالم نے عقل و شعور دیا، تو اب چاہا کہ وہ عقل و شعور کو استعمال بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل و شعور ملا تو اب جو خود چاہے گا وہ کرے گا، بلکہ پروردگار عالم نے قانون زندگی دیا کہ تم عقل و شعور رکھتے ہو تو تمہیں ہم قانون زندگی بھی دیتے ہیں، تمہارے لیے دین کا، کتاب کا، ہدایت کا، نبی کا، امام کا، سب کا انتظام کرتے ہیں۔ سارا انتظام کیا، ساری ہدایت پہنچائی۔ لیکن یہی انسان ہے، میں نے سورہ ملک کی پہلی آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہی انسان جب کچھ تھوڑا بہت انسان کے ہاتھ میں آ جاتا، چاہے وہ دولت ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، ذرا انسان کے پاس آیا اور وہ انسان اپنے مزاج کے اندر آگے بڑھنا شروع ہوا، تکبر آنا شروع ہوا، اپنے آپ کو کچھ انسان نے سمجھنا شروع کیا۔ بس قانون الہی کے دائرے میں کیا یہ فقط وہ مظلومی آنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، یا وہ بھی آنا ہے کہ جو دنیا کی بادشاہت لیے بیٹھا؟ بس دنیا میں ایسے بھی افراد گزرے ہیں، تاریخ انسانیت میں بہت سارے، اور آج بھی آپ کو ایسے تو کئی افراد نظر آئیں گے، مثلاً آج کی پوسٹیں جو بھی رہی ہوں، چاہے کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے، کوئی اور پوسٹ جو بھی استعمال کرے، وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سمجھتا تو یہی ہے کہ میں اس پوری زمین کا، اس پورے علاقے کا، اس پورے ٹکڑے کا، اتنے ہزاروں انسانوں کا، اتنے کروڑوں انسانوں کا مالک بن گیا ہوں۔ انسان نے سوچا نا، ورنہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا، اپنی اوقات میں رہتا، تو وہ نہ کر رہا ہوتا جو آج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ بس پروردگار عالم نے جو قانون بھیجا وہ سب کے لیے رکھا تھا، چاہے وہ غریب ترین انسان تھا، فقیر ترین انسان تھا، جس کے پاس کھانے کی ایک روٹی کا ٹکڑا نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی بادشاہت لیے بیٹھا ہو، پروردگار عالم نے دیا تو سب کے لیے۔ لیکن ہر ایک کے سامنے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ تم چاہے ملک، اقتدار، بادشاہت، کسی بھی ملک کے کسی پوسٹ کو، وزارت کو حاصل کر بھی لو، تو اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا ملک بہرحال محدود ہے۔ جو سارے ملک کا اصل مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ پروردگار ان تمام ملکوں کا بھی مالک ہے، اس کو فراموش مت کر دینا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ موت کی خلقت، حیات کی خلقت، تھوڑی سی ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کرنا چاہوں گا اور بات آگے بڑھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آج ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے زندگی گزارے، جتنا ہو سکے اسے حیات ملے۔ زندگی کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہر انسان فقط اپنی زندگی چاہ رہا، دوسرے کی نہیں چاہتا۔ پروردگار عالم نے سسٹم بھی ایسا بنایا کہ اگر یہ موت اور حیات دونوں چیزیں پروردگار نے نہ رکھی ہوتی تو یہی انسان تھا جو اس دنیا سے بیزار ہو جاتا۔ کسی عالم نے ایک اچھی مثال بیان کی
تاکہ جب انسان اپنی موت اور حیات کو ملاتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندگی زیادہ اچھی ہے، اس دنیا کے لیے زندگی زیادہ خوبصورت ہے، جبکہ زندگی خوبصورت بنتی اس وقت ہے جب اس دنیا کی زندگی کے اوپر موت کا میک اپ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ موت کا میک اپ اتر جائے نا تو یہ زندگی انسان کے لیے بھیانک بن جائے۔ دو مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک، جب انسان تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، بیماری میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب برداشت نہیں ہو رہا، اب پروردگار مجھے یہاں سے نجات دے، مجھے اس تکلیف سے نکال دے۔ تو یہی انسان ہے کہ جس دن موت آنا بند ہو جائے، یہ زندگی انسان کے لیے کربناک ہو جائے، اذیتناک بن جائے گی۔ دوسری، یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہوا، دوسری مثال فرض کر لیں کہ اگر موت آنا ایک سرٹن پیریڈ کے لیے بند ہو گئی، پتہ ہے 10 سال تک کسی کو موت نہیں آنی، 50 سال تک کسی کو موت نہیں آنی، موت کا فرشتے نے کام چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے اسے روک دیا موت دینے سے۔ اب کیا ہوگا؟ انسان کی جو انسان سے بھی محبت ہے نا، جتنے رشتے ہیں، قریبی ترین رشتے، باپ کی بیٹے سے محبت ہے، ماں کی اولاد سے محبت ہے، اولاد کے ماں باپ سے محبت ہے، دوست کی دوست سے محبت ہے، لوگوں کی رشتہ داروں سے محبت ہے، جو بھی ہے، جس کی بھی محبتیں ہیں ایک سرٹن پیریڈ تک ہیں۔ یہ موت کا خوف ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ میرے بچے کو آئندہ 50 سال تک مرنا ہی نہیں ہے، وہ کیوں پرواہ کرے گی کہ وہ جہاں جاتا ہے جائے؟ وہ کیوں اپنے بچے کے پیچھے پیچھے دوڑے گی، پیچھے پیچھے بھاگے گی؟ اسے کچھ ہو نہ جائے، اسے موت نہ آ جائے، یہ مر نہ جائے، یہ بیمار ہو گیا، ساری رات ماں اس کے لیے دوا کا، چیزوں کا، اس کی بستر کا، اس تمام چیزوں کا اہتمام کر رہی۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو طبیعت بگڑ جائے، ایسا نہ ہو ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو مر جائے۔ بس یہ موت کا خوف ہے نا، ماں کو بھی مجبور کرتا ہے اولاد کی خدمت کے لیے۔ انسان دوسرے کا انتظار کر رہا ہے، انسان دوسرے کے پیچھے جا رہا ہے، اس دوسرے کے پیچھے اس وقت تک جا رہا ہے کہ اسے موت نہ آ جائے، ورنہ میرا کام رک جائے گا، ورنہ میرے کام خراب ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو مر جائے۔ اولاد ماں باپ کی پرواہ کر رہی ہے، اگر کسی حد تک کرتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، بھائی دوا کا خیال رکھنا ہے، فلاں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بڑھاپے کے اندر یہ سہارا دینا، یہ سہارا دینا، یہ سہارا، ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے نقصان ہو جائے۔ بس جسے پتہ چل گیا کہ اس کا باپ 50 سال تک مرنے والا نہیں ہے، کون کرے گا خدمت؟ کون ایسا ہے پھر بھی آگے بڑھ کر اپنے پاکیزہ نفس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ بس یہ سلسلے جب بڑھیں گے تو بات تو یہاں تک بھی پہنچے گی کہ معاشرے میں دوسروں کے جو مفادات وابستہ ہیں، جس چور کو پتہ چل جائے کہ مجھے چوری کرنے کے بعد کوئی نہیں مارے گا، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ وہ؟ جس ڈاکو کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ خراب کام کر کے مجھے سامنے والے کا مال لوٹ کر موت نہیں آنی، 50 سال تک میں بھی زندہ ہوں وہ بھی زندہ ہے، اس لیے کہ وہ کچھ بھی کر لے مار تو نہیں سکتا، اس لیے کہ موت نہیں آنی۔ بس دنیا میں جو جتنے سسٹمز چل رہے ہیں، ہر انسان، ایک بزرگ ہو گیا، معاشرے کے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کیا سوچتا ہے؟ بظاہر تو بڑی محبت والے سلوک کی بات ہو رہی ہوتی ہے، دل میں تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار ان کے لیے آسانی کرے، بیک آف دا مائنڈ چل وہی رہا ہوتا ہے کہ پروردگار انہیں اٹھا لے، یہ اب سب کے لیے اذیت بن رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں نا، بس یہی چیز اگر انسان کے دماغ سے اتر جائے، موت نہیں آنی، اب کیا ہوگا؟ اب کوئی کسی کا مال بھی لوٹ لے گا، کوئی کسی کی عزت بھی خراب کر دے گا، کوئی کسی کا بزنس بھی لوٹ لے گا، کیوں؟ موت تو نہیں آنی۔ جب موت نہیں آنی تو اب میں پرواہ کس چیز کی کروں؟ اب تو میں اپنی زندگی جیوں گا۔ اس دنیا میں جانور سے بدتر حالت ہو جائے گی انسان کی اگر موت پروردگار ختم کر دے۔ بس یہ ہے انسان کے لیے پروردگار کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی ہم نے پیدا کیا، حیات بھی ہم نے دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو کہ ایک طرح سے کسی زمانے میں آپ نے ایک بات سنی ہوگی، بات وہ اینگل درست ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر
موت کے خوف سے بہت سارے کام کرتا، بات صحیح ہے، موت کا خوف ہے تبھی کام کرے گا، موت کا خوف نکل جائے پھر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا، پھر کیوں نماز پڑھے، پھر کیوں عبادت کرے، پھر کیوں روزہ رکھے، پھر کیوں کسی کی مدد کرے؟ بھائی پتہ ہے میں نہیں دوں گا تو زندہ تو رہے گا، فقیر مرے گا تو نہیں، کیوں دوں؟ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہزاروں مثالیں بنے گی، نہ دنیا کا بزنس سلامت رہے گا، نہ کسی کی دکان سلامت رہے گی، نہ کسی کا کاروبار سلامت رہے گا، نہ کسی کی، ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، کیوں؟ موت ہے تو یہ سارے کاروبار بھی چل رہے ہیں موت کے خوف سے۔ پروردگار کہہ رہا ہے موت بھی ہم نے رکھی، حیات بھی ہم نے رکھی تاکہ تمہیں آزمائے تم کتنا بہتر عمل کرتے ہو، کتنا اچھا عمل کرتے ہو۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تم اس موت کے خوف سے بھی کچھ کرتے ہو نا تو یہ خدا کا لطف ہے کہ وہ تمہارے اس خوف کے بنا پر کیے ہوئے اس ناقص ترین عمل کو، جسے خدا جانتا ہے کہ تم اس ڈر سے کر رہے ہو، ورنہ تم اگر دین کی پابندی بغیر موت کے خوف سے ہوتی تو تم نماز تک پڑھنا چھوڑ گئے ہوتے۔ اس خوف سے بھی جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پیش کر دی جاتی ہے، پروردگار اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ مان لی نماز، مان لیا تمہارا روزہ، مان لی تمہاری یہ عبادتیں، مان لیے تمہاری سارے کام، چاہے اس موت کے خوف سے ہو رہے ہیں، پروردگار ان تمام چیزوں کو مان رہا ہے نا، یعنی یہ موت انسان کے لیے بلیسنگ بنا کر بھیجی گئی کہ موت انسان کو آتی ہے تو بقیہ رہ جانے والوں کے لیے عبرت بھی ہے، بلیسنگ بھی ہے کہ یہ خوف رہے تو تم اپنے آپ کو بار بار اس چیز کی طرف لا سکو گے کہ حکم خدا اس میں کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس ایک اور چیز، جب انسان موت کی طرف آیا، ان تمام چیزوں کو کیا، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے خدا کی بات کا انکار کرتے ہو؟ کنتم امواتا ثم احیاکم، تم تو تھے ہی نہیں، مرے ہوئے تھے، اس پروردگار نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے۔ بس یہ انسان کہ جو مختلف صورتوں میں، ایک جملہ پیش کروں گا، احیا کس کو کہتے ہیں؟ احیا کے معنی ہوتے ہیں مرے ہوئے کو زندہ کرنا۔ پروردگار نے کنتم امواتن، تم مرے ہوئے تھے، اموات کی صورت میں تھے، پروردگار نے احیاکم، تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پروردگار تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اس کے بعد پروردگار کی طرف لائے جاؤ گے۔ تو پروردگار یہ چند چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مرے ہوئے ہو، زندہ ہوں گے، پھر مرو گے، پھر زندہ ہو گے، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے پروردگار عالم مختلف ادوار کا تذکرہ کر رہا کہ کبھی انسان کی خلقت ہوئی ہے، وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس کے بعد انسان کو پروردگار زندہ کر رہا، اس زندگی کے بعد پھر موت دیتا، پھر موت کے بعد پھر زندگی دے گا۔ بس یہ جو ادوار گزریں گے، سورہ یاسین شب جمعہ ہے، عام طور پہ تلاوت ہوتی ہے، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہم من نطفۃ، ہم اس انسان کو بناتے ہیں نطفے سے، ایک قطرہ نجس سے، پھر جب خلقناہم من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، جب ہم اس انسان کو بنا لیتے ہیں، جب بن جاتا ہے یہ انسان تو یہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے اور کھل کے جھگڑا کرنا شروع کرتا ہے، یعنی جس نے بنایا ہے اسی کو بھول جاتا ہے اور پھر جھگڑا کرنا شروع کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے حکم دے گا، تو مجھے اس بات کا پابند بنا رہا ہے۔ بس یہ انسان، پھر پروردگار اگلی آیت میں کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ انسان ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، ہمارے سامنے مثالیں لے کر آتا ہے نا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ضرب لنا مثلا وہ نسی خلقہ، وہ ہمارے سامنے مثال لے کر آتا ہے، وہ اپنی خلقت بھول گیا، اسے اتنا احساس نہیں تھا، اسے اتنی اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ خود پیدا کیسے ہوا تھا۔ پھر پروردگار عالم کہتا ہے وہ نسی خلقہ، وقال، کہتا کیا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم،
ایک شخص آیا تھا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہڈی لے کر آیا، ہاتھ میں چورا کیا، اڑا دیا۔ کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو؟ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، پروردگار اسی کا جواب دے رہا، قال من یحیی العظام، یہ ہڈی میں نے اپنے ہاتھ سے چورا کر دی۔ یعنی انسان نے اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھا کہ کئی برسوں پرانی ہڈی کو لا کر خاتم النبیین کے سامنے آ کر یہ جتلانے لگا، یہ اظہار کرنے لگا کہ جب میں اس ہڈی کو چورا بنا کے ہوا میں اڑا سکتا ہوں تو زندہ کون کرے گا اسے؟ کون اسے پیدا کرنے والا؟ من یحیی العظام، ان ہڈی کے ٹکڑے کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، یہ صفوف پاؤڈر بن کے اڑ گئی، رمیم کہتے ہیں پاؤڈر کو۔ پروردگار نے جواب دیا، قال، اب پروردگار جواب دیتا ہے، وہ اسے زندہ کرے گا جو انشأہا اول مرتن، وہ اسے زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے نشأت دی تھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کی خلقت جانتا ہے۔ اب یہاں پہ احیاء کا ایک لفظ استعمال ہوا، یحیی والا لفظ استعمال ہوا، احیاء جو میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا قرآن مجید کا، ایک یہاں پروردگار نے لفظ استعمال کیا انشأہا اول مرتن، جس نے پہلی مرتبہ اسے نشأت دی۔ اب انشاء اور احیاء یہ دو لفظ استعمال کیے ایک ہی آیت مبارکہ میں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لغت یہ بیان کرتی ہے، جو علماء نے بیان کیا کہ احیاء اس کو کہتے ہیں جو کچھ ہو، مرے ہوئے کو جو موجود ہو کسی بھی کنڈیشن میں، اسے زندہ کرنے کو کہتے ہیں احیاء۔ پروردگار نے کہا نا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا ثم احیاکم، تم مرے ہوئے تھے خدا نے زندہ کیا، یعنی کچھ تھے پھر زندہ ہوئے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں خدا مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ بس یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے احیاء والی بات، یہ تو وہ ہے کہ جہاں پر کچھ تھا، جہاں سے انسان ایک مرتبہ پیدا ہوا، مرا، پھر دوبارہ پیدا ہوگا۔ یہاں پروردگار سورہ یاسین کی آیت میں فرما رہا کہ دیکھو وہ اسے زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ نشأت دی تھی۔ کا احیاء کا تعلق ہوتا ہے اس کیفیت سے جہاں کچھ ہو تو اسے پیدا کیا جائے۔ یہاں سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اے محمد، یہ پاؤڈر کون زندہ کرے گا؟ اس انسان کو کون زندہ کرے گا؟ پروردگار جواب دیتا کہ یہ جو پاؤڈر ہے اسے زندہ کرنا تو آسان ہے، کچھ ہو کر زندہ ہونا کہلاتا ہے یحیی۔ پروردگار کہتا ہے یحیی تو پھر آسان ہے، جب پہلی مرتبہ نہیں تھا اس کو کہتے ہیں نشأت، انشاء کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا جب آپ نکاح کا صیغہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قصد انشاء ضروری ہے، یعنی ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے، پیدا ہوگی۔ یعنی جب ہم انکحتو کہیں گے تو اب تک کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، انکحتو کہنے سے پہلی مرتبہ شروع ہوگا، وجود پائے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ جو تھا اسے پیدا کرنا خدا کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ جب یہ نہیں تھا تو پروردگار نشأت دے سکتا تھا، تو اس صفوف کو پروردگار پیدا کرے، تمہیں اس میں حیرت کس بات کی ہوتی ہے؟ تمہیں کیوں حیرت زدہ ہو رہے ہو اس بات میں؟ بس یہ ہے نشأت۔ پروردگار کہہ رہا ہم نشأت دے سکتے ہیں، تو حیات دینا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حیات تو ہم بار بار دے سکتے ہیں۔ اور خدا نے کہا سورہ بقرہ 28ویں آیت ہے، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ حیات کا تذکرہ کیا، کہا مرے ہوئے تھے زندہ بھی کیا، پھر ماریں گے پھر زندہ کریں گے، جتنی دفعہ چاہے خدا زندہ کرے۔ یہ پروردگار عالم انسان کو کس کس طرح سے اٹھائے گا؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبے میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں خود انسان اٹھے گا، کہاں سے اٹھے گا؟ کہ انسان قبروں سے اٹھے گا، بوسیدہ قبروں میں نہ جانے کس عالم میں مٹی کا ذرہ بن گیا ہوگا، پروردگار وہاں سے اٹھائے گا۔ پرندوں کے گھونسلوں سے پروردگار انسان کو اٹھائے گا، پہاڑوں کے ان علاقوں سے کہ جہاں مر کھپ کے انسان پہاڑ کی چٹان بن گیا، نہ جانے کیا پتھر بن گیا،
پروردگار ان پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی انسان کو اٹھائے گا۔ بس مولا کائنات نے چند جگہیں بیان کی، کب انسان جب اٹھے گا تو نہ جانے کہاں کہاں پر اس کے ذرے ہوں گے، جن ذروں کو خدا جمع کرے گا اس انسان کو اٹھا کر لے آئے گا۔ اس خدا کی قدرت میں تم شک نہ کرو، بس اس بات کی اپنی حیثیت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا 4 پیسے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہو؟ کیا دنیا کا اقتدار آ گیا، ایک شہر کی گورننس آ گئی یا کسی جگہ کا کوئی ملک آ گیا تو تم نے سمجھ لیا کہ آج ہمارے پاس اقتدار ہے؟ کیا تم سمجھنا شروع ہو گئے کہ 4 لوگوں کو اپنی دکان پہ اگر تم نے نوکر رکھ لیا تو تم سمجھے کہ تم ان کے رازق بن گئے؟ یاد رکھنا، تبارک الذی بیدہ الملک، ملک ہمیشہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت وہی رکھتا، جس نے موت کو حیات کو دونوں کو خلق اس لیے کیا تاکہ تمہیں پہچان سکے، اپنے عمل کو بہتر بناؤ۔ دوسروں کے اوپر روب جمانا یا دوسروں کے سامنے تکبر کے اظہار پر فوکس اس بات پہ نہ کرو، فوکس اس بات پہ کرو کہ تم نے خدا کے سامنے کیا کیا۔ بس جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تم خدا کی کتنی حقیر مخلوق ہو کہ جسے خدا مارتا ہے۔ ابھی تو ہم اس اینگل کو بیان کر رہے تھے نا، خدا زندہ کیسے کرے گا، اب اس کو ریورس لے جائیے کہ تم تو اتنی حقیر مخلوق ہو کہ اگر مر جاتے ہو تو جس مٹی کو تم حقیر ترین شے دنیا کی سمجھتے ہو تمہیں خدا اسی ذروں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جن پرندوں کے گوشت کو تم کھا کھا کر اپنے اوپر ناز کر رہے تھے کہ میں نے آج فلاں پرندے کا گوشت کھایا، قیامت کا میدان ہوگا ایسے ہی پرندوں کے گھونسلوں سے تمہارے ہی ذرے نکال کر خدا تمہیں پیدا کرے گا۔ بس یہ تو تمہاری اوقات ہوگی کہ تم نہ جانے کن کن کی غذا بن چکے ہوں گے جب دنیا سے جاؤ گے۔ اپنی اوقات کو مت بھولو، پیدا ہوئے ہو تو ایسے قطرے نجس سے کہ جس سے حیات تم سوچ نہیں سکتے تھے، دنیا سے جاؤ گے تو ایسی جگہ پہنچو گے جسے تم سوچ نہیں سکتے۔ بس وہ پروردگار جو وہاں سے نکال کر یہاں لا رہا ہے اور یہاں سے نکال کر نہ جانے کن ذروں پر منتقل کرے گا، اس درمیان کی زندگی میں اپنے آپ کو انسان سمجھو، اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھو تاکہ تم اس خدا کے بندے بن سکو کہ جس خدا کی بندگی پر خاتم النبیین نے ناز کیا تھا۔ ہے نا روایات کے جملے کا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول پر فرشتہ نازل ہوا، فرمایا ملک لے لیجئے یا بندگی لے لیجئے، کس چیز کا انتخاب فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول نے بندگی کا انتخاب کیا، ملک کو سوچا بھی نہیں، پلٹا دیا، لے جاؤ، ملک نہیں چاہیے۔ اس دنیا کے ملک میں کچھ نہیں رکھا، انسانیت ہے، کمال ہے تو اس بندگی کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں عبدیت۔ اب یہ عبدیت کا کمال میں 2 الفاظ فقط یاد دلاؤں گا، آپ سب آپ کے ذہن میں ہوں گی یہ باتیں۔ پروردگار قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے لیے کتنے نام استعمال کیے؟ محمد 4 مرتبہ استعمال کیا، احمد کا لفظ آیا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا۔ جب معراج پر لے گیا پروردگار تو کیا نام استعمال کیا؟ پروردگار نے نہیں کہا میں اپنے طٰہٰ کو لے گیا تھا، پروردگار نے نہیں کہا میں اپنے مزمل کو لے گیا تھا، پروردگار نے نہیں کہا کہ میں اپنے یاسین کو لے گیا تھا۔ خدا نے نام لے کر بھی استعمال نہیں کیا کہ میں اپنے محمد کو لے گیا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں احمد کو لے گیا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا تھا۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ہم اپنے ایک بندے کو اٹھا کر یہاں سے لے گئے، اس معراج کی انتہا تک پہنچا دیا کہ جہاں منزلیں وہ تھی کہ جو قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچا کر چھوڑا۔ یہ ہے عبدیت، بندگی آ گئی۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو بندہ بنا لیا، خدا کی عبدیت پہنچ گئی، یہاں بن گیا انسان اس معراج کے سفر پر کہ جہاں اس عبدیت کے ساتھ پروردگار اس بندگی کے معراج تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ دوسرا اشارہ ایک آیت مبارکہ کا، ایک تشہد۔ ہم جب تشہد پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہے نا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کتنا پسند ہے پروردگار کو
قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہر نماز کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا لازم. تشہد میں جہاں خدا کی توحید کا تذکرہ ہوگا، خاتم النبیین کا تذکرہ ہوگا، خاتم النبیین کا تذکرہ ہوگا تو رسالت بعد میں آئے گی، عبدیت کا تذکرہ پہلے آئے گا. کا تذکرہ کرو اس محمد کا کہ جو ہمارا عبد ہے، ہمارا رسول ہے. بس یہ عبدیت یعنی انسان اپنی اوقات میں رہے. غلامی کو کہتے ہیں نا لغت کے اعتبار سے، کہ انسان اپنی آپ کو خدا کے سامنے بالکل ایسے سر تسلیم خم کر لے، خدا کے رسول اہل بیت کے سامنے ایسا جھکا لے کہ بس یسلم تسلیمہ کی منزل پر پہنچ جائے. بس اگر یہ آ گئی کیفیت تو اہل بیت کی ایک نہیں کثرت کے ساتھ روایات کا اگر تم نے سر تسلیم خم کر لیا تو اس میں کیا ہوگا؟ توحید مان لوگے، نبوت مان لوگے، ولایت مان لوگے، تبرہ مان لوگے، تم امامت تمام تفصیلات کے ساتھ مان لوگے، انتظار مان لوگے، سب مان لو. کہ جب سب تسلیم کر لو گے، ہمارے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، پھر ہم نے جو کہا مان لو گے تو یاد رکھنا پھر تم نماز پڑھو تو قبول ہوگی، روزہ رکھو تو قبول ہوگا، صدقہ دو گے تو قبول ہوگا. لیکن یاد رکھنا اگر ان فہرست میں سے اگر کچھ بھی چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھنا تم نے جب عقیدہ مکمل نہ کیا تو چاہے نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے رہو، 25 حج کر ڈالو، 50 حج کر ڈالو، یاد رکھنا ساری کی ساری عبادتیں اٹھا کر تمہارے منہ پر ماریں گے، الٹے منہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے اگر ان تمام چیزوں کو مکمل نہ کیا. بس عبدیت مکمل کہاں ہوگی؟ جب یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل ہو جائیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جیسے مکمل ہوں، انسان کا ایمان مکمل، وہاں انسان کے عمل کی بات آتی ہے. اب آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اس موضوع سے مربوط. خدا نے کیا کہا؟ احسن عملا. احسن کی بات کب آتی ہے؟ جب اعمال بہت سارے ہوں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قبول ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو قبول ہی نہیں ہوں. جو قبول ہوں گے وہ ان کے مقابل میں جو قبول نہ ہونے والے ہوں گے احسن ہوں گے. لیکن ان احسن اعمال میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو بدرجہ اتم 100% کامیاب ہونے والے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے درجات میں، جن کے ثوابوں میں کچھ فرق ہوگا. لیکن کم سے کم اتنا ضرور کہا احسن عمل لے کر آنا، ناقص عمل لے کر مت آنا. ایسا نہ ہو تم یہ سمجھتے رہو کہ اتنے حج کر لینے سے کام ہو جائے گا، اتنی نمازیں پڑھ لینے سے کام ہو جائے گا، اتنے روزے رکھ لینے سے کام ہو جائے گا. اگر اتنی نمازیں اور روزوں سے کام ہوا ہوتا تو پھر شیطان کا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ ہزاروں سال کی نمازیں تو وہ بھی پڑھ چکا تھا، ہزاروں سال کی عبادتیں تو وہ بھی کر چکا تھا. لیکن ساری عبادتیں بیکار اسی لیے ہوئیں کہ جب نمائندہ الہی کا انکار کیا تو ساری عبادتیں منہ پر ٹھوک دی گئیں، منہ پر مار دی گئیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تمہاری عبادتیں وہ تھیں جو بیکار ہو گئیں. بس پروردگار اس عبدیت کو، اپنی اس کیفیت کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جس شخصیت کی یہ کیفیت ہو پروردگار اسے معراج عطا کرتا ہے. آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو شہزادی، وہ شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی بیوی تھی. اس بڑے خاندان کی وہ خاتون جنہیں شہزادی ام رباب کہا جاتا ہے، تشریف لائی تھی. مولا کائنات نے سید الشہداء سے عہد فرمایا. آپ نے ہر بیوی کا یہ عالم دیکھا نا، جو بھی خاندان اہل بیت کے گھر میں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کی خاطر فنا کر دیا. پروردگار عالم نے ان فنا ہونے والی بیویوں کو ایسی بقا دی تھی جن کا نام قیامت تک رہے گا، جن کے نام سے اگر کوئی توسل کر لے تو پروردگار اس کی دعا مستجاب کر دیتے. یہ کون بیوی؟ یہ وہ بیوی جو اپنی قربانیاں سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں. یہ وہ بیوی کہ جس نے اپنا 6 ماہ کا بچہ سید الشہداء کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اشعار ملتے ہیں تاریخ میں کہ وہ گھر سید الشہداء کو پسند نہ تھا جہاں شہزادی ام رباب اور ان کی اولاد نہ ہو. کیا محبت ہے
کیا عقیدت ہے اس بی بی کی، کیسے اپنے آپ کو سید الشہداء کے گھر میں لا کر قربان کر دیا۔ اس بی بی کا ایک عجیب محبت بھرا انداز نظر آتا ہے۔ اپنے بیٹے کی شہادت دیکھی، وہ مرحلہ بھی دیکھا کہ جہاں سید الشہداء نے اس 6 ماہ کے بچے کو لا کر پشت خیمہ دفن کر دیا۔ ہر ماں سوچتی ہوگی نا، ہر بیوی کے دل میں خیال ہوگا کہ میرا وارث مارا گیا، میرے وارث کا لاشا گنج شہیدہ میں پڑا ہے۔ کوئی تو حکمت تھی، سید الشہداء نے یہ واحد لاشا تھا پشت خیمہ لا کر دفن کر دیا۔ علماء نے لکھی ہیں وجوہات کیوں دفن کیا۔ آیت اللہ شوستری نے خصائص حسینیہ میں چند وجوہات لکھی، جو بھی وجوہات رہی ہوں کچھ تو وجہ تھی۔ سید الشہداء دفن کر رہے ہیں، ماں کے کلیجے کو کچھ سکون ہو جائے۔ 6 مہینے کا بچہ 3 بھال کا تیر کھا کر سویا ہے، ماں کا کلیجہ کیسے برداشت کر گیا؟ یہ آقا کی محبت تھی نا جس نے ششماہے کے خون کو برداشت کر لیا۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھ کر دفن ہونا برداشت کر لیا۔ نہ جانے قدرت کو کیسا امتحان لینا تھا۔ ارباب مقاتل یہ جملہ لکھتے ہیں کہ جب نیزوں پر سر بلند کیے گئے تو ان بلند ہوئے سروں کے اندر ایک ننھا سا سر شہزادے علی اصغر کا بھی نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیا اذیتیں تھیں۔ دوسری قربانی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں، جو ماں اپنی بچی کو مسلسل دیکھ رہی ہے کہ اذیت کا نشانہ بنتی ہے۔ کس ماں سے برداشت ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی تماچے مارے؟ کس ماں کا کلیجہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کے گوشوارے چھینے جائے؟ ارے کس ماں کا کلیجہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کا دامن جل رہا ہو؟ اور کس ماں کا کلیجہ برداشت کرے ارے اس کی بیٹی کو اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھا جائے؟ وہ بیوی مسلسل فریاد کرتی رہے، ماں کا کلیجہ مسلسل اذیت برداشت کرتا رہے۔ یقیناً ماں کی اس صدائیں بلند ہوتی ہوگی، نہ جانے کب تک برداشت کیا۔ یہ بیوی مسلسل اذیتیں برداشت کرتی گئی، نہ جانے شہزادی ام رباب کا کلیجہ کتنا چھلی ہوا۔ ایک مرتبہ شام کے زندان میں بیوی نے اپنی بیٹی کا لاشا دیکھا باپ کے چہرے سے لپٹ کر ایسے روئی تھی، میری بچی دنیا سے گزر گئی۔ عزیزوں، ہم نے یہ جملے کتنے آرام سے سن لیے، نہ جانے وہ شہزادی پر کیا گزری تھی۔ ایک مرتبہ یہ بیوی دفن ہو گئی۔ اب جب شہزادی کے لیے 40 کا موقع قریب ہے نا، اب جب شہزادیوں کو اطلاع ملی، اے شہزادیوں تمہیں رہا کیا جاتا ہے، اب تمہیں مدینہ لے جایا جائے گا۔ نہ جانے یہ شہزادی کیا سوچتی ہوگی۔ اے میری بچی، تو پوچھا کرتی تھی ہم مدینہ لوٹ کر کب جائیں گے، اب ماں وطن جاتی ہے، اب تجھے چھوڑ کر جائے تو کیسے؟ اجرکم علی اللہ، بس اس قبر سے کیسے ودا ہوا یہ تو خدا جانتا ہے، شہزادی ام رباب کا کلیجہ جانتا ہے۔ ایک مرتبہ رخصت ہو کر جب مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک کربلا کے راستے سے گزری، ایک مرتبہ کربلا پہنچنے کے بعد شہزادی ام رباب نے اپنے آپ کو اپنے والی کی قبر پر گرا دیا، اپنے والی کی قبر پر گریہ کرنے لگی۔ جب 3 دن تک اہل حرم ماتم کرتے رہے، 3 دن کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا اور یہ قافلہ روانہ ہونا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا شہزادی ام رباب اپنے والی کی قبر پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئی، بھابھی آپ کیا وطن نہ چلیں گی، آپ وطن نہ جائیں گی؟ شہزادی کیا کہے؟ شہزادی کا جملہ ملتا ہے، یہ شہزادی فرماتی ہے ایک مرتبہ
مرتبہ کہنے لگی اے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اے شہزادی اولیاء، میرے 2 بچے تھے، ایک کربلا میں قربان کیا، دوسری شام کے زندان میں رہ گئی۔ میرے والی کے لاشے کو میں نے دھوپ میں تڑپتا دیکھا تھا، میرے والی کی قبر ہے۔ اے شہزادی، میں اپنے والی کی اس قبر کو چھوڑ کر اب مدینہ جاؤں تو کس کے لیے؟ میں اپنے والی کی قبر پر رہوں گی۔ عجب تاریخ کے جملے ہیں، عجب جملے ہیں۔ تاریخ میں 2 جملے میں نے پڑھے۔ ایک جملہ یہ تھا، 1 برس تک شہزادی کربلا میں ماتم کرتی رہی، کبھی سائے میں نہ گئی۔ دوسرا جملہ یہ ہے، شہزادی یہاں سے اٹھی مدینہ گئی، لیکن یہ عہد کر چکی تھی میں نے اپنے والی کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے، اب کبھی سائے میں نہ آؤں گی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کبھی سائے میں نہ گئی۔ ایک وقت وہ آیا، مال سبتین کی روایت ہے، ایک وقت آیا موسم خراب ہوا، ایک مرتبہ شہزادی قریب آئی، میرے مولا و آقا امام سید سجاد قریب آئے، اے مادر گرامی آپ گھر کے اندر تشریف لے آئیے۔ ایک مرتبہ عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو، اے میرے والی تجھ سے وعدہ کر کے آئی تھی، میرے وعدے کی لاج رکھیو، اے پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھنا۔ پس یہ لمحے تھے شہزادی کی روح پرواز کی، شہزادی مدینہ میں رخصت ہوئی۔ اے شہزادی ام ربا، آپ کی خدمت میں بچوں کا برسا، اے آقا حسین، اے شہزادیو آپ کی خدمت میں شہزادی ام ربا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قریب توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شہزادی ام رباب کی مصیبتوں کا صدقہ، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا صدقہ، شہزادی سکینہ کی مصیبتوں کا صدقہ، پروردگارہ ہم سب کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم یاور مہدی اکبر علی سونسرا، راج محمد سونسرا، امینہ بائی سونسرا، اکبر علی راج محمد سونسرا، نور بانو پیر بھائی، قاسم علی اکبر علی خورشید بانو، زرینہ بائی، اصغر بھائی راج محمد، محمد علی سونسرا، مریم بائی سونسرا، عابدہ خاتون بنت مرتضیٰ حسین، مرزا حیدر رضا ولد مرزا احمد حسین، اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہیں۔